ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی تھی؟ اور ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ یہ بتائیے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس امت کے اوپر ملوکیت کا عذاب مسلط ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مرزا صاحب نے اس حوالے سے میں نے کہا نا کہ جو سٹینڈرڈ موقف ہے اہل سنت کا وہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو خطا تھی وہ اجتہادی تھی. حضرت علی جو ہے ظاہری بات ہے ان کی نسبت حق پر تھے، تو لیکن مرزا صاحب نے جو ہے وہ اس کو اجتہادی خطا نہیں مانا. بات تو یہ وہ اس کو حق اور باطل کی جنگ بناتے ہیں. اچھا اس کے لیے انہوں نے جو یہاں پہ دیکھیں نا سامنے اسکرین پہ انہوں نے جو حوالہ دیا نا وہ کسی حدیث کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتایا صحیح مسلم کی روایت تو ان کے خلاف جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اوپر ہیڈر کیا چلاتے ہیں؟ ہیڈر یہ چلاتے ہیں کہ جی یہ کتابچہ مرتب کیا گیا ہے قرآن، صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. حدیثیں تو آپ نے چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کے موقف کے خلاف جا رہی تھی. ٹھیک بالکل. تو اب حدیثیں تو چھوڑ دی ہیں، اب اس کے بعد اب آپ کے پاس کیا ہے کہ جی بدر الدین عینی فرماتے ہیں، متوفہ 855 ہجری. کون ہے؟ ایک بابا ہے. یہ سب یہ کہتے ہیں نا، نہ میں بابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ بابا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ان کے موقف کے خلاف آ گئی بات. یہاں بابوں کے بہت اقوال نقل کرتے ہیں، کیونکہ حدیثیں جب اپنے موقف کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں تو پھر بابوں کو نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسروں کہتے ہیں میں بابی نہیں ہوں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا مرزا صاحب کو کہ حدیثوں کو ترجیح دیتے بابوں کے اقوال کے اوپر، بالکل، نہ کہ حدیثوں کو چھوڑ کے بابوں کے پیچھے چل پڑتے. ٹھیک ہے. اپنے ہی جو ہے وہ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی علامہ عینی یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی جو خطا ہے اس کو کیسے اجتہادی خطا کہہ دیا جائے. ٹھیک ہے. ان کے اجتہاد پہ کیا دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو علامہ عینی یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کیا اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے، چاہے جائے کہ ان کو ایک اجر ملے. یہ کس کا قول ہے؟ علامہ عینی کا، بابے کا قول ہے. بالکل. تو ایک بابا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی خطا اجتہادی خطا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، یعنی ان کی خطا محض خطا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں تو یہ بڑی بات ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفہوم جو ہے وہ ایک بابے سے آپ نے اخذ کیا ہے، حدیث کو چھوڑ کے. دیکھیں نا وہ روایات جو ابھی ہم نے دکھائی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، اقرب الطائفتین من الحق، اللہ کے رسول نے کہا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا دوسرا گروہ بھی حق پر ہوگا. اس کو چھوڑ دیا آپ نے. اس کے بعد مرزا صاحب نے جو ہے یہاں پہ کچھ روایات بیان کی. ایک روایت تو انہوں نے یہ بیان کی ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جیسے قنوت نازلہ پڑھتے تھے تو اس میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاویہ اور ان کے جو حامی ہیں آپ ان سے نمٹ لیں، عمر بن العاص اور ان کے حامیوں سے نمٹ لیں، اور دوسروں کے نام لے. قنوت نازلہ کرتے تھے. دیکھیں یہ بات درست ہے، یہ بات جو ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آئی ہے اور یہ بات بالکل درست ہے. حضرت اب دیکھیں ظاہری بات ہے جنگیں ہوئی ہیں، تو جب جنگیں ہوئی ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے خلاف بددعائیں دی جیسے. ٹھیک ہے. اس میں مطلب کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ قنوت نازلہ میں ان کے خلاف، ظاہری بات ہے وہ تنگ تھے بالکل کہ جی مطلب مخالفین میں سے تھے. ہاں ظاہری بات ہے مجھے آرام سے حکومت کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اب یہ تو تھی مطلب مسائل تو تھے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ایسی خامخواہ جو ہے وہ جنگ کرنے بیٹھ گیا، ایسا تو نہیں تھا، ایسا ظاہری بات ہے نہیں تھا. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے، ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمیں کو کرنا چاہیے، لیکن یہ بات درست ہے. لیکن اس کا دین یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ نمٹ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جہنمی ہو گئے. نہیں، یہ بات تو اب آپ نہ نکالیں اس سے. ان کا جہنمی ہونا یہ بات آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ اصحاب رسول میں سے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کی مخالفتیں تھیں، آپس میں مشاجرات بھی ہوئی ہے، اختلافات بھی پیدا ہوئی ہے، جنگیں بھی ہوئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم امید رکھتے ہیں جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے. بہت ساری چیزیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. دوسرا یہاں پہ انہوں نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صفین کے جو مقتولین ہیں نا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے کیا کہا؟ ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں ہوں گے. بہت بڑی بات ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں ہوں گے. بالکل
یہ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. کہا کہ ہمارے بھی جنت میں ہیں، ان کی بھی جنت میں ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں. لیکن حضرت علی نے فتویٰ نہیں لگایا ان کے اوپر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، اور دعا کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ ان کو پکڑے. لیکن جب بات آئی کہ جی کیا آپ ان کو جہنمی سمجھتے ہیں، تو حضرت علی نے کہا نہیں، ان کی طرف سے جو لوگ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں وہ بھی جنت. ایون کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خارج کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، خارجیوں کے اوپر بھی ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو غلط سمجھتے تھے، ہم نے ان سے قتال کیا ان کی غلطی کی وجہ سے، لیکن ہم آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے ان کے بارے میں، ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. تو یہ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہمارے اور ان کے جو مقتولین ہیں وہ کیا ہیں، وہ جنت میں ہوں گے. باقی بالآخر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی زیادہ اختلاف ہوا ہم دونوں کے حوالے سے ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ حق پر تھا. باقی یہ ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ ان میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ مطعون نہیں کرنا چاہیے اس حوالے سے، دونوں طرف سے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ بات کہ جی اب آپ دیکھیں نا کہ یہ معجم طبرانی کی روایت پہلے بھی گزر چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے نبوت اور رحمت ہوگی، یہ پہلا زمانہ ہے. اس کے بعد کیا ہے، خلافت اور رحمت کا زمانہ ہے. اس کے بعد کون سا زمانہ ہے، ملوکیت کا. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے، ڈکلائن آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زمانہ تھا تو ظاہری بات ہے اس کے بعد حضرت ابوبکر آئے تو حضرت ابوبکر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زمانہ تو نہیں تھا نا، نہیں ہو سکتا. پھر حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر آئے تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا زمانہ ایک جیسا نہیں تھا. تو یہ بات ٹھیک ہے. ہم یہی بات کہیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت، دور خلافت تھا، وہ بہت بدرجہ بہتر تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت سے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، نبوت کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد خلافت کا ہے، پھر اس کے بعد ملوکیت ہے. لیکن کون سی ملوکیت، رحمت والی ملوکیت. نبوت کے ساتھ بھی رحمت کا لفظ ہے، خلافت کے ساتھ بھی رحمت کا لفظ ہے، ملوکیت کے ساتھ بھی رحمت کا لفظ ہے. مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ جی جسے آپ جو ہے وہ کوئی مطلب جہنمی گروہ قرار دیں اور اسے کہیں کہ جی جیسے وہ کوئی باطل اور ڈی ٹریک لوگ تھے یا وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ گمراہ لوگ تھے. دوسرا جو ہے وہ مرزا صاحب نے بہت ایک سخت نتیجہ نکالا اس چیپٹر کے آخر میں. وہ نتیجہ اب آپ یہاں سامنے اسکرین پہ دیکھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد قوم سمود کی طرح، اب حوالہ ایک کافر قوم کا دیا، قوم سمود کی طرح اس امت پہ ملوکیت کا عذاب مسلط ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں کہ قوم سمود تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو ایک کافر قوم تھی، اور اس کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس کی کس کی وجہ سے آیا، کفر کی وجہ سے آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ملوکیت تھی بھی، اگر آپ اس کو ملوکیت کہتے ہیں، تو اس کو عذاب نہیں کہا. اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کہا، رحمت والی ملوک. ڈکلائن آیا ہے، آپ اوپر سے نیچے کی طرف گئے ہیں، لیکن اتنا نہیں آیا کہ آپ کہیں کہ جی بس اس کے بعد سارا معاشرہ ہی جو ہے وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا یا باطل بھی ہو گیا. آپ دور جاہلیت یا گمراہی کے دور کی طرف، ٹائم آف اگنورینس کی طرف چلے گئے تھے آپ. ٹھیک ہے، یہ مطلب بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے، بہت زیادہ غلو ہے. مطلب ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد صحابہ کا دور ہے. ظاہری بات ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور صحابہ کے دور میں سے خیر القرون جسے کہتے ہیں، اوتھینٹک ترین روایت ہے. اب اس کو اب آپ کہیں کہ جی ایک قوم سمود کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں، ایک ایسی قوم جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، مطلب کہ بہت بڑا ظلم ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. ہماری اگلی نیکسٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.